لالی خاموش رہا۔ اس کا چہرہ مٹیالہ پڑ گیا تھا، پیشانی پر پسینے کے قطرے جھلملا رہے تھے۔ حکیم اس کے نزدیک ہی بیٹھ گیا اور گلاس اس کے منہ سے لگا کر بولا، اسے پی لے۔ لالی نے چند گھونٹ پیے اور منہ ہٹا لیا۔ حکیم نے دلجوئی کی، حوصلے سے کام لے، اسے پینے کے بعد تو بھلا چنگا ہو جائے گا۔ لالی نے گلاس منہ سے لگایا اور آنکھیں بند کر کے دھیرے دھیرے سارا دودھ پی گیا۔ دودھ پیتے ہی اسے ابکائی آئی۔ حکیم آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ لالی کو ذرا قرار آیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور گہری گہری سانسیں بھرنے لگا، مگر ذرا ہی دیر بعد بے چین ہو کر ادھر ادھر گردن ہلانے لگا۔ حکیم نے پوچھا، الٹی کرے گا؟ لالی نے گردن ہلا کر اقرار کیا۔ حکیم نے شادو سے کہا، اسے اٹھا کر باہر لے جا۔ شادو نے لالی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور مطب سے باہر لے گیا۔ لالی اکھڑوں بیٹھ گیا اور ابکائیاں لینے لگا۔ پھر اس نے قے کی۔ حکیم نے لالٹین کی روشنی میں دیکھا، قے میں دودھ کے ساتھ خون بھی نکلا۔ قے کرتے ہی لالی نڈھال ہو کر زمین پر لیٹ گیا۔ شادو نے اسے اٹھانا چاہا، مگر حکیم نے منع کر دیا، اسے یوں ہی پڑا رہنے دے، یہاں ہوا اور ٹھنڈک ہے، اسے آرام ملے گا۔ قے کرنے کے بعد لالی کو سکون محسوس ہوا، الجھن اور گھبراہٹ کم ہو گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ پچھلی رات کی ہوا کے نرم اور خنک جھونکے جسم کو لگے تو لالی کو نیند آ گئی۔ حکیم نے اسے سوتے دیکھا تو شادو سے کہا، اسے گاڑی میں لٹا دے۔ شادو نے آہستہ سے لالی کو ہاتھوں پر اٹھایا اور کار کی پچھلی نشست پر لٹا دیا۔ شادو واپس حکیم کے پاس آیا۔ حکیم نے کہا، اب اسے لے جا، راستے میں الٹی ہو تو کرا دینا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، سنکھیا کا سارا زہر الٹی کے ساتھ نکل جائے گا، اسے کوئی اور دوائی دینے کی ضرورت نہیں، میں نے اس کا صحیح علاج کر دیا، کل شام تک بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے کل تک صرف دودھ یا لسی پلانا، 2-1 روز کمزوری رہے گی، پھر ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، جوان ہے اور حوصلے والا بھی ہے۔ شادو اظہار معذرت کرتے ہوئے بولا، حکیم جی، میں نے اتنی رات کو تمہیں تکلیف دی۔ کوئی بات نہیں، حکیم نے مسکرا کر نرم لہجے میں کہا، اپنا تو کام ہی بیماروں کی خدمت کرنا ہے، میرے لیے دن رات سب برابر ہیں، تو بالکل فکر نہ کر۔ شادو نے جیب سے 2 روپے نکال کر حکیم کو دیے۔ اس نے خاموشی سے روپے لے لیے۔ شادو نے کار میں بیٹھ کر اسے اسٹارٹ کیا۔ کار آگے بڑھی۔ چند میل کچے راستے پر چلنے کے بعد ملتان روڈ پر آ گئی اور تیز رفتار سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ کار ضلع لائل پور کی حدود میں داخل ہوئی، کمالیہ پہنچی، آگے جا کر سمندری کی جانب مڑ گئی۔ مرید والا کے قریب لالی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کار رکوا کے قے کی۔ اس دفعہ خون کی مقدار بہت کم تھی۔ شادو نے سہارا دے کر لالی کو پھر پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ وہ نڈھال ہو کر دھیرے دھیرے ہانپنے لگا۔ اب دن نکل آیا تھا، سورج چڑھ کر اوپر آ گیا، ہر طرف دھوپ پھیلی تھی۔ لالی پھر سو گیا۔ کار سمندری تک نہیں گئی، راستے ہی میں شادو نے کار موڑی اور اسے سنڈیا والا جانے والی کچی سڑک پر دوڑانے لگا۔ گاؤں سنڈیا والا سے آگے تھا۔ گاؤں پہنچ کر اس نے پرانی وضع کی ایک حویلی کے سامنے کار روک لی۔ حویلی کی دیواروں پر کائی جمی تھی۔ اس نے لالی کو بیدار کیا۔ اب لالی کی طبیعت قدرے سنبھل چکی تھی۔ وہ شادو کے سہارے چلتا ہوا حویلی کے مہمان خانے میں گیا۔ مہمان خانے کے پچھواڑے نوکروں کے لیے ایک ہی قطار میں سلسلے وار کئی کوٹھڑیاں تھیں۔ ان کے آگے ٹین کی چھت کا سائبان تھا۔ شادو سے مہمان خانے کے اسی حصے کی ایک کوٹھڑی میں لے گیا۔ کوٹھڑی خاصی کشادہ تھی، اس میں چارپائی بچھی تھی، چارپائی پر بستر لگا تھا۔ شادو نے لالی کو بستر پر لٹا دیا، باہر گیا، کار سے لالی کی گٹھڑی اٹھا کر لایا اور چارپائی کے سرہانے ایک کونے میں رکھ دی۔ لالی کچھ دیر آنکھیں بند کیے پڑا رہا، پھر سو گیا۔ شام کو اس کی آنکھ کھلی۔ شادو اسی وقت واپس آیا تھا۔ اس نے لالی کو بیدار پایا تو قریب ہی بستر پر بیٹھ گیا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، لالی نے نقاہت سے کہا، پر کمزوری بہت ہے۔ فکر نہ کر، کمزوری بھی ختم ہو جائے گی، تو جلد ہی بھلا چنگا ہو جائے گا۔ شادو نے مسکراتے ہوئے اسے تسلی دی۔ بھوک تو نہیں لگ رہی ہے؟ بھوک بالکل نہیں ہے۔ ایسا کر، تو گرم دودھ پی لے، کمزوری کم ہو جائے گی۔ حکیم جی نے دودھ پینے کو بتایا ہے۔
میں تیرے پاس زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکوں گا، میں نے جیپ لے کر ٹوبہ ٹیک سنگھ جانا ہے، کل دوپہر تک واپسی ہوگی۔ میں خداداد خان سے کہتا جاؤں گا، وہ تجھے دودھ پلا دے گا۔ اس نے دروازے کی طرف منہ کیا اور اونچی آواز سے پکارا، بابے ادھر آ۔ خداداد خان کوٹھڑی میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں لالٹین لٹک رہی تھی۔ کوٹھڑی میں روشنی ہو گئی۔ خداداد نے لالٹین طاق میں رکھ دی۔ وہ بوڑھا اور لاغر تھا، سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ شادو نے کہا، بابے اسے دودھ لا دے، روٹی نہ دینا، ویسے اسے بھوک ہے بھی نہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا، بابے یہ بیمار ہے، اس کی ٹھیک سے دیکھ بھال کرنا، میرا پرانا اور گہرا یار ہے۔ خداداد نے مسکرا کر اسے اطمینان دلایا، پرواہ نہ کر، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں نے پتہ ہے یہ بیمار ہے، آیا تھا تو چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ شادو نے لالی سے کہا، اب میں چلوں گا، بابا خداداد موجود ہے، بہت بھلا اور نیک بندہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے تجھے یہاں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ شادو کوٹھڑی سے چلا گیا، خداداد خان بھی اس کے ساتھ ساتھ چلا گیا۔ لالی چپ لیٹا رہا۔ کمرے میں لالٹین کی زرد روشنی پھیلی تھی، باہر صحن میں اندھیرا تھا۔ لالی پچھلی رات کے واقعات یاد کرنے لگا۔ اسی اثنا میں بوڑھا خداداد خان آہستہ آہستہ کھانستا ہوا آیا، اس کے ہاتھ میں دودھ سے بھرا ہوا گلاس تھا۔ لالی تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے خداداد سے دودھ کا گلاس لیا اور آہستہ آہستہ پینے لگا۔ دودھ گرم اور میٹھا تھا۔ اس نے دودھ پی کر خالی گلاس خداداد کو دے دیا، وہ گلاس لے کر چلا گیا۔ لالی تنہا رہ گیا۔ وہ کچھ دیر تکیے کے سہارے بیٹھا رہا، پھر لیٹ گیا، مگر اسے نیند نہیں آئی۔ خداداد خان واپس آ گیا اور کوٹھڑی کے باہر صاحبان کے نیچے برآمدے میں فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ دروازے کی دہلیز کے قریب ہی بیٹھا تھا، مگر لالی نے اس سے بات چیت نہیں کی، خاموش لیٹا رہا۔ دوسرے روز بھی وہ بستر پر لیٹا ہی رہا۔ سویرے اس نے لسی پی۔ دوپہر کو خداداد نے اسے دودھ میں بھگو کر روٹی کھلائی۔ شادو سورج ڈوبنے سے کچھ دیر پہلے آیا۔ وہ لالی کے لیے تازہ پھل لایا تھا، اپنی ایک اجلی قمیص اور شلوار بھی لایا تھا۔ کل صبح نہا کر کپڑے بدل لینا، تیرے کپڑے بہت میلے ہو رہے ہیں۔ یہ تو نے بہت چنگا کام کیا، کچھ اور میلے کپڑے بھی ہیں۔ لالی نے سرہانے رکھی ہوئی گٹھڑی کی جانب اشارہ کیا، انہیں میں سویرے دھو ڈالوں گا، یہ کام تجھے کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں کل میاں سبحان کو لے کر لائل پور جا رہا ہوں، گھر والی کو تیرے کپڑے دے دوں گا، وہ انہیں دھو ڈالے گی۔ میں نے سویرے گھر والی سے تیری بیماری کا کہا تو وہ گھبرا گئی، یہاں آنے کو کہتی تھی پر بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، انہیں گھر میں چھوڑ کر وہ کیسے آ سکتی ہے، اسی لیے میں اسے نہیں لایا۔ ٹھیک ہی کیا، خواہ مخواہ پریشان ہوتی، ویسے میری طبیعت اب ٹھیک ٹھاک ہے۔ لالی نے مسکرا کر شادو کی طرف دیکھا، بھابھی اب تجھ سے جھگڑا ٹوٹا تو نہیں کرتی؟ جب سے میں نے نوکری کی ہے بہت راضی خوشی ہے۔ شادو بھی مسکرانے لگا، ویسے بھی اس کی ناراضی ٹھیک ہی تھی۔ روز پولیس والے گھر پر رات کو آواز لگاتے تھے، تھانے بلاتے تھے، اسے تکلیف ہوتی تھی، پاس پڑوس میں بدنامی ہوتی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنا ایک کان پکڑا، یار اللہ کسی کو ہسٹری شیٹر نہ بنائے، پولسیے ایک بار پیچھے لگ جائیں تو جان نہیں چھوڑتے، ہزار نیک چلنی کا ثبوت دو، مانتے ہی نہیں۔ تجھے میاں سبحان نے پولیس کے چکر سے نکلوا دیا، تو بال بچے والا ہے، تیرے لیے یہ بہت ٹھیک ہوا، سوچتا ہوں تیرا کیا بنے گا۔ شادو نے تشویش کا اظہار کیا، تو کہے تو میاں سبحان سے تیرے لیے بات کروں، اس کا بہت اثر رسوخ ہے، سارے سرکاری افسر اس کی بات مانتے ہیں، اس کے 2 پت بھی بڑے افسر لگے ہوئے ہیں۔ تو میرے بارے میں میاں سبحان سے بالکل بات نہ کرنا، جانے کیا گڑبڑ ہو جائے۔ لالی نے اس کی رائے سے اتفاق نہیں کیا، تو مجھے چھیتی نال قادر آباد پہنچا دے، میں نے رحیم داد سے ملنا ہے، وہ میرے لیے بہت پریشان ہوگا۔ جیسی تیری مرضی، میں نے اب جانا ہے، میاں صاحب انتظار کرتے ہوں گے۔ شادو نے لالی کے سرہانے سے گٹھڑی اٹھائی، اسے کھول کر میلے کپڑے نکالے، رائفل الٹ پلٹ کر دیکھی، یہ رائفل تیرے ہاتھ کیسے آ گئی؟ بس ایک چکر میں مل گئی، آگے کام دے گی۔ شادو نے کچھ نہیں کہا، رائفل پھر چادر میں لپیٹ کر رکھ دی۔ وہ لالی کے کپڑے اپنے ساتھ نہیں لے گیا،
کہنے لگا کل لائلپور جاتے ہوئے تیرے کپڑے لے جاؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ لالی نے رات کا کھانا کھایا اور کوٹھڑی سے نکل کر کھلے صحن میں ٹہلنے لگا۔ اب اس کے جسم میں دھیرے دھیرے توانائی لوٹ رہی تھی۔ دوسرے روز اس نے غسل کیا، اجلے کپڑے پہنے، اب کمزوری بھی بہت کم رہ گئی تھی۔ غسل کے بعد وہ تازگی اور سکون محسوس کر رہا تھا، مگر مہمان خانے سے باہر نہیں گیا۔ شام کو اس نے چارپائی کوٹھڑی سے نکال کر باہر صحن میں ڈالی، بستر بچھایا اور اس پر لیٹ گیا۔ اسے شادو کا انتظار تھا۔ شادو چراغ جلے آیا مگر ٹھہرا نہیں۔ لالی کے میلے کپڑے لے کر چلا گیا۔ بابا خداداد خان آ گیا۔ وہ کھانا لایا تھا۔ لالی کھانا کھانے لگا۔ خداداد چارپائی کے قریب فرش پر بیٹھ گیا۔ مہمان خانے میں خاموشی طاری تھی۔ لالی نے کھانا کھاتے ہوئے بوڑھے سے پوچھا، بابے یہاں تیرے سوا کوئی دوسرا نوکر چاکر نہیں ہے؟ کئی ہیں جی، پر سارے ہی نوکر ادھر جالی فتیانہ سے آگے جھل کے سامنے میدان میں خیمے لگا رہے ہیں، شکار کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ کل سویرے سے شکار شروع ہوگا۔ نوکروں کے علاوہ پنڈ کے لگ بھگ 100 مزارے اور کمی بھی شکار کے لیے وقار پر لگائے گئے ہیں۔ تیری باتوں سے لگتا ہے بہت زوروں کا شکار ہوتا ہے۔ نہ پوچھ کیسا زوردار شکار ہوتا ہے۔ خداداد خان نے بتایا، شکار کھیلنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، اونچے اونچے افسر، وڈے وڈے زمیندار، دوسرے ضلعوں تک سے شکار کھیلنے والے آتے ہیں۔ کئی تو اپنی گھر والیوں کو بھی ساتھ لاتے ہیں۔ سارے ہی مہمان چھولداریوں میں ٹھہرتے ہیں۔ دن بھر شکار کھیلا جاتا ہے، رات کو زبردست دعوت ہوتی ہے، دبا کے شراب پی جاتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، زبردست موج میلہ ہوتا ہے۔ ہر سال ایسے ہی شکار کھیلا جاتا ہے؟ ایک بار نہیں، سال میں 2 بار کھیلا جاتا ہے۔ گرمیوں میں پتجھڑ لگنے کے بعد ادھر شکار ہوتا ہے۔ یہ تو سرکاری جھل ہے، میاں سبحان کے پاس برسوں سے اس کا ٹھیکہ ہے، پر اصلی شکار تو برسات کے بعد ادھر رحیم یار خان میں ہوتا ہے۔ وہاں ریتی میں میاں سبحان کی اپنی شکارگاہ ہے۔ میں تو شکار کے دنوں میں وہاں بھی جاتا ہوں۔ بہت شاندار شکارگاہ ہے۔ میاں سبحان نے شکار کے لیے ادھر طرح طرح کے پرندے، خرگوش اور دوسرے جانور پال رکھے ہیں۔ شکار کا مزہ تو رحیم یار خان میں آتا ہے۔ لالی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میاں سبحان وڈا زمیندار ہے۔ تینوں پتہ ہے وہ کتنا وڈا زمیندار ہے؟ جگیردار ہے، جگیردار۔ خداداد نے جوش و خروش سے اظہار کیا۔ ادھر لائلپور میں تو اس کے صرف 40 مربے ہیں، پر رحیم یار خان میں تو لگ بھگ 400 مربے ہوں گے۔ 45 مربے پر تو اس کی شکارگاہ ہے۔ 200 مربع زمین پر کھیتی باڑی ہوتی ہے۔ 100 پر آم، امرود اور مالٹے کے باغ ہیں۔ باقی زمین پر جھاڑیاں اور جھنگر ہیں۔ سنا ہے میاں سبحان اسے بھی صاف کرا کے مویشی فارم بنانا چاہتا ہے۔ جب ادھر اس کی 10,000 ایکڑ زمین ہے تو یہاں لائلپور میں کیوں رہتا ہے؟ یہاں وہ اپنے تیسرے پت کے لیے کپڑا بنانے کا کارخانہ لگانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اس کا پت ابھی لاہور میں پڑھ رہا ہے۔ میاں سبحان اسے کاروباری لائن میں ڈالنا چاہتا ہے۔ سننے میں تو یہی آیا ہے۔ ویسے جی اسے کیا پرواہ؟ اللہ نے بہت دے رکھا ہے۔ اس کے 2 پت وڈے افسر لگے ہیں، ایک لاہور میں ہے، دوسرا پنڈی میں لگا ہے، فوج میں کرنیل ہے۔ خداداد کو کھانسی کا ٹھسکا لگا۔ چند لمحے وہ کھانستا رہا، ذرا قرار آیا تو بتانے لگا، سچ پوچھو تو جی شکار کا بندوبست تو میاں کا لاہور والا پت ہی کرتا ہے۔ میاں سبحان تو آج لائلپور چلا گیا، اب نہیں آئے گا۔ ویسے شکار کا سلسلہ تو میاں سبحان نے شروع کیا ہوگا؟ نہیں جی، یہ بات نہیں ہے۔ خداداد خان نے بتایا، شکار تو اس کا پیو بھی اسی شان سے کھلاتا تھا۔ یہ پاکستان بڑھنے سے پہلے کی بات ہے۔ میں پہلے اسی کے پاس نوکر تھا۔ اس نے رحیم یار خان میں شکارگاہ کے لیے جنگل لگوایا تھا۔ انگریز افسروں، راجوں اور نوابوں کو شکار کھیلنے کے لیے بلاتا تھا۔ سردی شروع ہوتے ہی شکار کی تیاریاں شروع ہو جاتی۔ شکاریوں کے ٹھہرنے کے لیے چھولداریاں لگائی جاتی۔ انگریز افسروں کے ساتھ ان کی میمیں بھی شکار کے پیچھے گھوڑے دوڑاتی۔ شام کو شکار سے تھک کر آتی تو ٹبوں میں نہانے کے لیے گرم گرم پانی بھرا ہوتا۔ وہ زیر لب مسکرایا، بالکل ننگی ننگی نہاتی۔ انہیں ذرا لاج نہ آتی
زور زور سے ہنستی، ٹھٹے لگاتی۔ اب ایسا نہیں ہوتا تو اب بھی ایسا ہی ہے، پر اب وہ بات نہیں رہی۔ وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولا، بات یہ ہے جی، وہ اپنی جوانی کے دن تھے، اب بڑھاپے میں کچھ چنگا نہیں لگتا، اسی لیے ادھر پڑا رہتا ہوں، شکار دیکھنے نہیں جاتا۔ میاں سبحان کا دادا بھی بڑا زمیندار ہوگا؟ پہلے تو نہیں تھا، بعد میں بڑا زمیندار بن گیا۔ میں نے تو اسے دیکھا نہیں، پر سننے میں ایسا ہی آیا ہے۔ لالی نے دلچسپی کا اظہار کیا، بابے وہ اتنا بڑا زمیندار کیسے بن گیا؟ کہاں سے اس کے پاس اتنی بہت ساری زمین آ گئی؟ میرا پیو اسے ٹھیک طرح جانتا تھا، وہی اس کے بارے میں بتاتا تھا۔ میاں سبحان کے دادا کا نام رحمان تھا، وہ ملتان کے انگریز افسر برکلے کا سائس تھا۔ لالی نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا، سائس تھا؟ ہاں جی، سائس ہی تھا، خدا داد خان نے نہایت اعتماد سے کہا۔ برکلے تھا تو اسسٹنٹ کمشنر، پر اس نے بہادری میں بہت نام پیدا کیا۔ میراثی اس کی بہادری کے گیت بنا بنا کر گاتے تھے۔ جگیرداروں، سرکاری افسروں اور انگریزوں سے خوب انعام پاتے تھے۔ کچھ تو ڈھڈے اور سارنگی پر مرزا صاحبان کی دھن پر گاتے تھے۔ کانوں پر ہاتھ رکھ کر لمبی تان سے برکلے کی بہادری کی سدھ لگاتے تھے۔ کچھ میراثی برکلے کی شان میں دار بھی گاتے تھے۔ میں نے ایسے سدھ اور دار بہت سنے ہیں۔ اب بھی کوئی بوڑھا میراثی مل جائے تو اسے ایسے گیت یاد ہوں گے۔ اب ان کا رواج نہیں، انگریزوں کے راج میں تو بہت گائے جاتے تھے۔ یہ تو نے عجب گل سنائی؟ لالی نے مسکرا کر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ میاں سبحان کا دادا برکلے کا سائس ہوتا تھا، پر سائسی کرتے کرتے وہ اتنا بڑا زمیندار کیسے بن گیا؟ وہ ایسا ہوا جی، جب 1857 کا غدر ہوا تو احمد خان کھرل بھی انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تو تینوں پتہ ہی ہوگا کہ کھرل گوگیرا اور اس کے آس پاس راوی کے دونوں کناروں پر آج بھی بستے ہیں۔ جڑاں والا، تاندلیان والا، کھڑیاں والا اور اس سے بھی آگے دار برٹن اور سید والا تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ان دنوں گوگیرا سرکاری ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا، برکلے بھی وہیں ہوتا تھا۔ لالی خود بھی گوگیرا میں پیدا ہوا تھا اور اس کا باپ بھی کھرل تھا، مگر اس نے اس کا اظہار نہ کیا، خاموش بیٹھا خدا داد خان کی باتیں سنتا رہا۔ پر احمد خان کھرل کا گھر جھمرے میں تھا، وہ کھرل اپیروں کا سردار ہوتا تھا، تب ہی تو اسے احمد خان اپیرا بھی کہا جاتا ہے۔ بہت ہی بہادر اور حوصلے والا بندہ تھا۔ سنا ہے 1.5 گز لمبے تو اس کے ہاتھ تھے، پہاڑ کی طرح اونچا اور یہ چوڑا سینہ۔ خدا داد نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ بہت لمبا ترنگا اور زوراور تھا، ایسا زوراور تو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ شیر کی طرح جھپٹ جھپٹ کر حملے کرتا تھا۔ لالی کھانے سے فارغ ہو چکا تھا، لیکن اس نے مداخلت نہ کی۔ خدا داد خان پرجوش لہجے میں بولتا رہا۔ گوگیرا کا سردار رائے ساون خان اور اس کا پت سادو خان بھی احمد خان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ فتیانوں اور وٹوؤں کو بھی احمد خان نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ سچ پوچھ تو راوی سے ستلج تک سارے ہی سردار لڑائی میں احمد خان کے ساتھ تھے، صرف جویا الگ رہے۔ ستلج کے اس پار جو بٹو تھے وہ بھی اس کے ساتھ نہ آئے، بلکہ انگریزوں سے مل گئے۔ اسی وفاداری کے صلے میں ان کو مربے ملے، جائیدادیں اور لمبرداریاں ملی۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ پاکستان بنا تو وہ پناگیرے بن کر ادھر آ گئے، اور جی انگریزوں کی دی ہوئی زمینوں کے بدلے یہاں بھی متروکہ جائیداد میں سے اتنی اراضی الاٹ کرائی کہ کئی تو بڑے جگیردار بن گئے۔ ایسا تو بہت ہوا۔ متروکہ جائیداد کی الاٹمنٹ کرنے والے افسر تو وہی تھے جو انگریزوں کے وفادار رہ چکے تھے۔ لالی نے تبصرہ کیا۔ وہی کیا، سارے ہی افسر ایسے تھے، کسی کو بھی ہٹایا نہ گیا، بلکہ میں نے تو سنا ہے ان کے عہدے اور بڑھا دیے گئے۔ ٹھیک کہہ رہا ہے تو، بالکل ایسا ہی ہوا۔ بابے تو احمد خان کھرل کے بارے میں بتا رہا تھا۔ لالی نے خدا داد کو یاد دلایا۔ ہاں تو میں یہ بتا رہا تھا، احمد خان نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی آگ بھڑکانا شروع کر دی۔ خدا داد خان نے قدر توقف کے بعد کہا، اس نے گوگیرا میں بھی بغاوت کرا دی، اور ایسی بغاوت کرا دی کہ قیدیوں نے جیل کا پھاٹک توڑ ڈالا، پر باہر نہ نکلنے پائے۔
تب تک دہلی سے انگریزوں کی مدد پہنچ گئی۔ اس فوج نے نہتے قیدیوں پر فائر کھول دیا۔ قیدیوں کے پاس صرف پتھر اور لوہے کی سلاخیں تھیں۔ اندھا دھند فائرنگ کے سامنے کب تک ٹھہرتے؟ 51 مارے گئے اور زخمی تو بہت ہوئے۔ جیل کی زمین اور دیواریں ان کے خون سے لال ہو گئی۔ احمد خان کھرل نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ اس کے پاس ان دنوں بہت تھوڑی فوج ہوتی تھی۔ تب تک وہ چھپ چھپ کر انگریزوں کی فوجوں پر حملے کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی طاقت بھی بڑھاتا جا رہا تھا۔ خداداد نے لالی کو مطلع کیا، میں نے تو سنا ہے کہ تھوڑی فوج ہونے پر بھی احمد خان نے جیل کے قیدیوں کی مدد کے لیے جم کر لڑائی لڑی، پر انگریزوں کے پاس بہت زیادہ فوج تھی۔ احمد خان کے کتنے ہی ساتھی اس لڑائی میں مارے گئے۔ ان میں رائے ساون خان بھی شامل تھا۔ ساون خان بہت بہادر سردار تھا۔ اس کے مرنے پر احمد خان کھرل کمزور پڑ گیا۔ وہ گوگیرا سے نکل کر اپنے پنڈ جھمرے کی طرف پلٹا۔ برکلے اپنی فوج لے کر اس کے پیچھے لگ گیا۔ وہ راوی پار کرنے سے پہلے ہی احمد خان کو گرفتار کر لینا چاہتا تھا، پر وہ گولیوں کی بوچھاڑ میں راوی کے بیچ سے گھوڑا دوڑاتا ہوا صاف نکل گیا۔ برکلے نے راوی پار کرنے کی کوشش نہیں کی؟ لالی نے دریافت کیا۔ نہیں، وہ راوی سے آگے نہ بڑھا، بوڑھے خداداد خان نے بتایا۔ جھمرے پہنچ کر احمد خان نے دوبارہ اپنی فوج اکٹھی کی اور دلی کے بادشاہ کے ساتھ کھل کر وفاداری کا اعلان کر دیا۔ دوسرے سرداروں نے بھی اس کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا۔ فیر تو جی چناب سے ستلج تک ہر طرف بغاوت پھیل گئی۔ باغیوں نے کمالیہ پر قبضہ کر لیا۔ کمالیہ کا سردار رائے سرفراز خان انگریزوں سے ملا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ سکھ سردار بیدی بھی شریک تھا۔ دونوں بھاگ کر گوگیرا چلے گئے۔ احمد خان کھرل اور اس کے ساتھی سرداروں نے ان کا پیچھا کیا۔ راوی سے گزر کر دوبارہ گوگیرا پہنچے۔ زبردست مارکا ہوا۔ احمد خان اور اس کے ساتھی ایسی بہادری سے لڑے کہ انگریزوں کی فوجیں ٹھہر نہ سکیں۔ ان کے پاؤں اکھڑ گئے، میدان جنگ سے بھاگ کھڑی ہوئیں۔ اس فتح نے احمد خان کھرل کا حوصلہ اور بڑھا دیا۔ انگریزوں کا کیا بنا؟ لالی نے بے چین ہو کر پوچھا۔ انگریز بہت گھبرا گئے۔ انہوں نے مدد کے لیے ایلفسٹن کو بھاری فوج دے کر بھیجا۔ اس میں زیادہ تر سکھ فوجی تھے۔ خیر یہ بھی ہوا کہ بہاولپور کے نواب صادق محمد خان نے بھی اپنی پوری 10,000 ریاستی فوج انگریزوں کی مدد کے لیے دے دی۔ اس نے لمحہ بھر توقف کرنے کے بعد کہا، ادھر احمد خان کھرل نے سید والا کے نزدیک راوی کے کنارے ایک پنڈ مہرآباد میں پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ وہ انگریزوں کو پنجاب سے نکال دینے کی تیاری کر رہا تھا۔ انگریزوں کو اس کی تیاریوں کا پتہ نہیں تھا؟ بالکل پتہ تھا۔ اسی لیے تو انہوں نے اپنی فوجی طاقت بڑھانے کے لیے یہ چال چلی کہ اپنے کرندوں کے ذریعے ایک رات چپکے سے جھمرے میں آگ لگوا دی۔ ساری بستی جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گئی۔ جھمرے اور آس پاس کے دوسرے سرداروں میں یہ افواہ پھیلا دی، آگ احمد خان نے لگوائی ہے اور ان کے سینکڑوں مویشی بھی اٹھا کر لے گیا۔ کھرل سردار انگریزوں کے بہکانے میں آ گئے اور اتنے ناراض ہوئے کہ احمد خان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ خداداد خان کو کھانسی کا ٹھسکا لگا۔ وہ دیر تک کھانستا رہا۔ جب ذرا قرار آیا تو بتانے لگا، ہاں تو جی میں یہ کہہ رہا تھا، کھرل سرداروں نے احمد خان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس طرح وہ بہت کمزور پڑ گیا، پریشان بھی ہوا، پر اس نے حوصلے سے کام لیا۔ ادھر کے وٹو اور فتیانے تو اس کے ساتھ تھے ہی۔ بک کے کھرلوں کے سردار سارنگ خان کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ مہرآباد کو چھوڑا اور اس بار گشکوری کے جنگل میں اپنا ٹھکانہ بنایا۔ انگریزوں کی اتنی بڑی فوج سے کھل کر لڑنے کی تو اس کے پاس طاقت نہیں تھی۔ اب اس نے نئی طرح کی لڑائی شروع کی۔ جنگل سے اچانک نکلتا، انگریزوں کی فوج پر چھاپے مارتا اور پھر جنگل میں گھس جاتا۔ انگریز اس کے ان اچانک حملوں سے بہت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے فوجی مدد منگوائی، بہت زبردست فوج اکٹھی کی اور گشکوری کے جنگل کا محاصرہ کر لیا۔ ایسی سخت ناکہ بندی کی کہ احمد خان کی فوج کو رسد ملنی بالکل بند ہو گئی۔ تب تو انگریزوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا ہوگا۔ لالی نے قیاس آرائی کی۔ نہیں جی، اس نے ایسا نہیں کیا۔ بوڑھے خداداد نے کڑک کر کہا، وہ بہادر بندہ تھا، بزدلوں کی موت مرنا نہ چاہتا تھا۔ جب حالات بہت خراب ہو گئے تو ایک روز وہ جنگل سے نکل کر انگریزوں کی فوجوں کے سامنے آیا۔
ایسی زبردست لڑائی ہوئی کہ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں دکھائی دیتی تھیں۔ احمد خان اور سردار سارنگ اس لڑائی میں مارے گئے۔ کہتے ہیں احمد خان آخر دم تک لڑتا رہا۔ اس کے بدن پر زخم ہی زخم تھے، وہ خون میں نہایا ہوا تھا۔ جب وہ زخموں سے نڈال ہو کر گھوڑے سے گرا تو ایک گورا اس کا سر کاٹنے کے لیے جھپٹا، پر احمد خان نے گرتے گرتے بھی تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ حملہ کرنے والے انگریز فوجی کا سر گردن سے کٹ کر دور جا گرا۔ خداداد کے چہرے پر دکھ کا سایہ پھیل گیا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ زمین پر آ کر احمد خان کھرل نے سجدے کے لیے سر جھکا دیا اور کلمہ پڑھنے لگا۔ سردار سرفراز خان اور سردار بیدی گھات میں تھے، جھٹ آگے بڑھے اور احمد خان کھرل کا سر کاٹ دیا۔ اسے لے کر خوشی خوشی انگریز افسر کے سامنے پہنچے۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اس کی سفارش پر سردار سرفراز خان کو نواب کا خطاب اور کمالیہ کی جگیر ملی۔ سردار بیدی کو پاک پتن میں سینکڑوں مربع ملے۔ یہ مربع اب انگریزوں کے وفادار وٹوؤں کو الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ خداداد خان کی آواز بھرا گئی۔ وہ آہستہ آہستہ کھانسنے لگا۔ لالی دم بخود بیٹھا رہا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر خداداد کی آواز ابھری۔ وہ کہہ رہا تھا، آج احمد خان کھرل کو کوئی نہیں جانتا، کوئی اس کا ذکر نہیں کرتا۔ اس کی بہادری کی شان میں کسی میراثی نے گیت نہیں گایا، کوئی سد نہیں لگایا۔ لگاتا تو جیل میں بند کر دیا جاتا یا گولی سے اڑا دیا جاتا۔ میں تو کہتا ہوں سد بھی کسی نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے بنایا ہوگا۔ بونڈیاں دے گیت کوئی نہیں گاؤندا، بزدلاں دی سد کوئی نہیں لاؤندا۔ لالی مسکرا کر بولا، بابے تو سچ مچ بوڑھا ہو گیا ہے، اب تیرا بھیجا کام نہیں کرتا۔ میں نے میاں سبحان کے دادا کے بارے میں پوچھا اور تو نے احمد خان کی گل چھیڑ دی۔ تینوں کی پتہ میرا دادا بھی احمد خان کھرل کے ساتھ انگریزوں کے خلاف لڑا تھا۔ اسے پکڑ کر پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ وہ بھی اپیرا سردار تھا اور بہت جیدار بھی تھا۔ خداداد خان نے گردن اونچی کرتے ہوئے فخر سے کہا، اب اپنے مطلب کی گل سن۔ احمد خان کے مارے جانے کے بعد بھی باغیوں نے انگریزوں کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے۔ ان میں فتیانوں اور وٹوؤں کے ساتھ ترانے اور سیال بھی شامل تھے۔ کوڑے شاہ کے نزدیک راوی کے کنارے ان کا برکلے سے ٹاکرا ہوا۔ اس لڑائی میں انگریزوں کی زبردست ہار ہوئی۔ ان کے 50 فوجی مارے گئے۔ برکلے بری طرح زخمی ہوا۔ سبحان کا دادا رحمان اس کے ساتھ تھا۔ اس نے زخمی برکلے کو گھوڑے پر ڈالا اور لڑائی کے میدان سے نکال کر نزدیک کے بیلے میں لے گیا۔ اس نے برکلے کی جان بچانے کی بہت کوشش کی۔ وہ بچ تو نہیں سکا، پر رحمان کی وفاداری اور خدمت سے اتنا خوش ہوا کہ مرتے دم اس نے اپنے خون سے کاغذ کے ایک پرزے پر یہ لکھ دیا کہ رحمان انگریزوں کا زبردست وفادار ہے۔ اس نے میری جان بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ اس کی وفاداری اور خدمت کو تسلیم کیا جائے اور حکومت کی جانب سے اسے وفاداری کا صلہ دیا جائے۔ لو جی، اس کاغذ سے رحمان کا نصیب جاگ اٹھا۔ لالی نے بے چین ہو کر پوچھا، وہ کیسے؟ ہوا یہ کہ انگریزوں نے جب بغاوت کچل ڈالی اور ان کی فتح ہوئی تو وہ فتح کے نشے میں جگہ جگہ کچہریاں لگاتے، باغیوں کو پکڑ پکڑ کر پھانسی پر لٹکاتے اور انگریزوں کے وفاداروں کو انعام اور بخششیں دیتے۔ کرنیل پیٹن ادھر کی انگریز فوج کا کمانڈر تھا۔ وہی ہر جگہ جا کر کچہری لگاتا۔ بابا خداداد خان ٹھہر ٹھہر کر بتاتا رہا۔ رحمان سیدھا کرنل پیٹن کے پاس پہنچا۔ کرنیل ان دنوں رحیم یار خان میں تھا۔ اس نے اپنی کچہری لگا رکھی تھی۔ رحمان کچہری میں گھس گیا۔ کرنیل نے ناراض ہو کر اسے گھورا۔ رحمان نے دھوتی کے ڈب سے جھٹ برکلے کا خون سے لکھا ہوا پرچہ نکالا اور اس کے سامنے پیش کیا۔ کرنیل پیٹن نے اسے پڑھا تو اس کی ساری ناراضی جاتی رہی۔ چھیتی نال اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سر سے ٹوپی اتار کر رحمان کو سلام کیا، ہاتھ ملایا اور اپنے برابر کرسی پر بٹھا کر بولا، ویل مسٹر رحمان، کمپنی بہادر کی حکومت تمہاری وفاداری کی پوری قدر کرتی ہے۔ تمہیں اس وفاداری کا صلہ بھی ملے گا۔ تم استبل سے ہمارا گھوڑا لو، اس پر بیٹھو، جتنی زمین پر تم گھوڑا دوڑاؤ گے وہ سب تمہاری ہوگی۔ اس نے فوراً حکم بھی جاری کر دیا۔ رحمان نے پھر کیا کیا؟ کرنا کیا تھا جی؟ اس نے جا کر استبل سے گھوڑا نکالا، اس پر سوار ہوا،
उसे दौड़ाया और दौड़ाता चला गया। जब वो लौटा तो घोड़ा थक कर इतना निढाल हो चुका था कि रुकते ही लड़खड़ा कर गिरा और मर गया। रहमान का ये हाल हुआ कि हाँफते हाँफते ज़मीन पर लेट गया। कर्नल पैटन ने अपने घोड़े की मौत का बिल्कुल बुरा नहीं मनाया। उसने रहमान को शाबाशी दी, खुश होकर उसकी पीठ ठोंकी और जितनी ज़मीन पर रहमान ने घोड़ा दौड़ाया था सारी की सारी रहमान को बख्श दी। लाली ने हैरत ज़दा होकर कहा, तो इस तरह मियाँ सुबहान के दादा को इतनी बड़ी ज़मींदारी मिली? हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह। मेरा पियो यही बताता था। खुदादाद खान ने नहायत संजीदगी से कहा। मियाँ सुबहान के दादा ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, वफादारी दिखाई, वो साइस से जागीरदार बन गया। खान बहादुरी का खिताब भी पाया। उसके लहजे में तलखी पैदा हो गई। मेरे दादा मोहम्मद खान ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी, कर्नल पैटन ही के हुक्म पर फांसी पर लटकाया गया। वो भी खरलों का सरदार होता था। उसकी तमाम जायदाद और ज़मीन जब्त कर ली गई। मवेशी भी सारे के सारे छीन लिए गए। सब कुछ चला गया, सरदारी भी गई। अंग्रेज़ बागी सरदारों और उनकी आल औलाद को जांगली कहते थे, सो मैं और मेरा प्यो जांगली कहे जाने लगे। सुबहान और उसका प्यो मियाँ बन गए। अब रहमान साइस का पोता ज़िम्मेदारी करता है और सरदार मोहम्मद खान खरल का पोता खुदादाद खान उसकी नौकरी करता है। उसने दिल गिरफ्ता होकर आह सर्द खींची। अपना अपना नसीब है जी। बाबे, तेरे कोई पुत्र नहीं है? दो हैं जी, खुदादाद ने बेनियाजी से कहा। वड्डा पुत्र तो एक रस्सागीर ज़मींदार के लिए डंगर चोरी करते हुए पकड़ा गया, अब जेल काट रहा है। दूसरा मियाँ सुबहान के फार्म पर रहीम यार खान में मजदूरी करता है। उसके लहजे में दर्द की चुभन थी। जांगली पियो के जांगली पुत्र, और कर भी क्या सकते हैं जी? लाली ने कुछ नहीं कहा। बूढ़ा खुदादाद खान खरल भी खामोश बैठा रहा। उसके चेहरे की झुर्रियाँ और नुमायाँ हो गई, आंखों से वीरानी झलकने लगी। वो कुछ ज़्यादा बूढ़ा और कमज़ोर नजर आने लगा। कुछ देर इसी आलम में गुमसुम बैठा, यादों की धुंधली पगडंडियों पर भटकता रहा, फिर उठकर खड़ा हो गया। लाली के सामने से उसने खाने के बर्तन उठाए और बावर्ची खाने की जानिब चला गया। शादो सवेरे आया और लाली को अपने हमरा जीप में बिठाकर शिकार दिखाने ले गया। जीप गलियों से गुजरती हुई गांव से बाहर निकली और एक कच्चे रास्ते पर जंगल की जानिब दौड़ने लगी। जंगल ज़्यादा दूर नहीं था, खूब घना था और दरियाए रावी के किनारे दूर तक फैला हुआ था। जंगल के सामने खुला मैदान था। मैदान में जगह जगह खैमे लगे थे। हर तरफ चहल पहल और गहमा गहमी थी। शिकारी रात ही को पहुंच गए थे। जीप खैमों के पास पहुंचकर रुक गई। लाली नीचे उतरा, शादो भी उतरा और एक खैमे में दाखिल हो गया। अभी सूरज तुलू नहीं हुआ था। आसमान पर उजाला फैलता जा रहा था। शिकारी बेदार हो चुके थे। खैमों के अंदर उनकी आवाज़ें उभर रही थीं। सूअर के शिकार का हांका करने वाले कम्मी और मज़ारे लंबी लंबी लाठियां और बर्छे हाथों में दबाए एक जगह जमा थे। उनके साथ शिकारी कुत्ते और उनके राखे भी थे। सूरज निकला। जर्द जर्द धूप दरख्तों की चोटियों पर जगमगाने लगी। हांका करने वाले और राखे शिकारी कुत्तों के साथ जंगल में घुस गए। वो जंगल के दलदली हिस्से की जानिब जा रहे थे जहाँ छितर थे। इन छितरों के अंदर जंगली सूअर दिन में छुपे रहते हैं। रात का अंधेरा फैलते ही उनके गौल के गौल जंगल से निकलते हैं। आसपास के देहात की जानिब जाते हैं। खेतों में घुस जाते हैं। रबी की फसल हो तो गंदम और जौ के खोशे और चने और सरसों के पौधे खा जाते हैं। खरीफ की फसल हो तो मकई के सट्टे और कपास के डोडों से निकली हुई सैफा फुट्टी खा जाते हैं। जिस खेत में घुसते हैं उसे रौंद डालते हैं। इन खेतों से ऐसी बदबू निकलती है कि मवेशी भी उनके पौधे नहीं खाते। धूप रफ्ता रफ्ता हर तरफ फैल गई। सूरज चढ़कर ऊपर आ गया। शिकारी नाश्ते से फारिग होकर खैमों से बाहर निकलने लगे। वो 3 टोलियों में बट गए। एक टोली जीपों में बैठकर सूअर के शिकार के लिए छतरों की तरफ रवाना हो गई। उसमें अक्सरियत ज़मींदारों की थी। दूसरी टोली के शिकारी जीपों के अलावा घोड़ों पर भी सवार थे। उनके साथ शिकारी कुत्ते भी थे। वो खरगोश और हिरन का शिकार खेलने जा रहे थे। तीसरी टोली के शिकारी भी जीपें और घोड़े दौड़ाते हुए जंगल में घुस गए। वो परिंदों के शिकारी थे। बेशतर शिकारी बड़े अफसर थे। शिकारियों में असेंबलियों के मेंबरों के अलावा बड़े ज़मींदार भी थे।
بہت سے شکاریوں کے ساتھ ان کی بیویاں بھی تھیں۔ وہ تیز خوشبوؤں سے مہکتی بنی سنوری اپنے شوہروں کے پہلو سے لگی جیپوں میں بیٹھی تھیں۔ لالی نے حیرت سے دیکھا، کئی پالکیاں بھی تھیں اور انہیں کمی اور مزارے اٹھائے ہوئے چل رہے تھے۔ پالکیوں میں بھی شکاریوں کی بیویاں اور بیٹیاں سوار تھیں۔ وہ نئے نئے فیشن کے خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھیں۔ انہوں نے نہایت اہتمام سے میک اپ کیا تھا، بال طرح طرح سے سنوارے تھے۔ وہ خوبصورت اور طرح دار نظر آ رہی تھیں۔ کھلی پالکیوں میں بیٹھی وہ ہنستی مسکراتی پرندوں، خرگوشوں اور ہرنوں کا شکار دیکھنے جا رہی تھیں۔ سور کا شکار کھیلنے والی پارٹی میں صرف 2 شکاریوں کی بیویاں شریک تھیں۔ وہ نصف آستینوں کی خاکی قمیص اور پتلونیں پہنی ہوئی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں بندوقیں دبی تھیں۔ وہ صرف شکار دیکھنے نہیں آئی تھی بلکہ سور کا خطرناک شکار کھیلنے کا حوصلہ بھی رکھتی تھیں۔ لیکن پرندوں، خرگوشوں اور ہرنوں کا شکار کھیلنے والی بیگمات کی تعداد زیادہ تھی۔ ان میں بھی قمیص اور پتلون پہننے والیاں شامل تھیں۔ شادو نے لالی کو بھی جنگل میں لے جانا چاہا مگر وہ نہیں گیا۔ کچھ دیر بعد شکاری اپنی بیویوں کے ساتھ جنگل میں داخل ہو کر گھنے درختوں کی آڑ میں نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ لالی خیموں کے ارد گرد گھومتا رہا، پھر حویلی کی جانب واپس ہوا۔ مہمان خانے میں پہنچا، دوپہر کا کھانا کھایا اور سو گیا۔ دن ڈھلے وہ سو کر اٹھا۔ اس نے غسل کیا اور تر و تازہ ہو کر شادو کا انتظار کرنے لگا۔ اب اس کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، کمزوری بھی بڑی حد تک کم ہو گئی تھی۔ وہ قادر آباد جانا چاہتا تھا اور اسی روز جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سورج غروب ہو گیا مگر شادو نہیں آیا۔ لالی اس سے ملنے کے لیے اس میدان کی جانب چل دیا جس میں شکاریوں کے خیمے تھے۔ شادو وہی ہو سکتا تھا۔ اس نے لالی کو یہی تاثر دیا تھا۔ لالی میدان میں پہنچا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جنگل میں منگل کا سماں ہے۔ مٹی کے تیل سے چلنے والے جنریٹر کے ذریعے بجلی پیدا کی جا رہی تھی۔ ابھی شام ہی تھی مگر خیموں کے اندر اور باہر ہر طرف بلب روشن تھے۔ نوکر چاکر نہایت مستعدی سے ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے تھے۔ خیموں سے کچھ فاصلے پر میدان میں بڑے بڑے چولہوں میں لکڑیاں جل رہی تھیں۔ ان پر رکھی ہوئی دیگوں میں طرح طرح کے کھانے پکائے جا رہے تھے۔ کہیں دہکتے ہوئے سرخ سرخ انگاروں پر مرغ تلے جا رہے تھے، کہیں کباب بنائے جا رہے تھے۔ شادو کی تلاش میں لالی ادھر ادھر نظریں دوڑاتا خیموں کے درمیان گھومتا پھرتا رہا مگر وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دیا۔ اس نے ایک ملازم کو ٹوکا جو قریب کے خیمے سے نکلا تھا۔ گل سن، تینوں پتہ ہے شادو کتھے ہے؟ ملازم نے ایک خیمے کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ تو جی میاں سبحان کے بڑے پت میاں سلیم کے پاس اس خیمے میں ہیں۔ لالی نے مزید بات چیت نہیں کی۔ وہ اس خیمے کی طرف بڑھا، قریب پہنچا۔ خیمے کا پردہ کھلا تھا۔ میاں سلیم چوڑی چوڑی دھاریوں کی ریشمی قمیص اور ویسا ہی پاجامہ پہنے آنکھیں بند کیے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ و سفید تھا، سر کے بال آگے سے کسی قدر اڑے ہوئے تھے، داڑھی مونچھ صاف تھی، قد اونچا تھا اور جسم خاصا بھاری بھرکم تھا۔ عمر 40 کے لگ بھگ تھی۔ وہ صوبائی حکومت کے محکمہ زراعت و خوراک کا سیکریٹری تھا۔ شادو فرش پر آلتی پالتی مارے بیٹھا میاں سلیم کے پیر دبا رہا تھا۔ شادو نے مڑ کر لالی کو دیکھا، مسکرایا اور اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔ لالی خیمے میں چلا گیا۔ شادو نے میاں سلیم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، صاحب جی یہ خود یہاں آ گیا، میں اسی کے پاس جانا چاہتا تھا، میرا بہت پرانا یار ہے۔ سلیم نے آنکھیں کھول کر لالی کو دیکھا اور مسکرا کر بولا، تب تو یہ بھی جرائم پیشہ ہوگا۔ شادو نے جھٹ بات بنائی، نہیں جی ایسی کوئی گل بات نہیں، یہ بہت نیک بندہ ہے۔ سلیم نے لالی سے کہا، تو میرے کندھے اور بازو دبا دے، آج تو میں بہت تھک گیا، سارا جسم دکھ رہا ہے۔ اس نے پھر آنکھیں بند کر لی۔ شادو نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ لالی کرسی کے پیچھے گیا اور چپ چاپ میاں سلیم کے کندھے اور بازو دبانے لگا۔ خیمے میں خاموشی تھی۔ خیمہ خاصا بڑا اور کشادہ تھا۔ ایک طرف لوہے کا فولڈنگ پلنگ تھا، اس میں اسپرنگ لگے ہوئے تھے۔ پلنگ پر موٹا گدا بچھا تھا اور اس پر اجلی چادر اور نرم نرم تکیوں کا بستر تھا۔ پلنگ کے اوپر مچھردانی تھی، قریب ہی میز رکھی تھی، اس کے سامنے کرسی تھی۔ میز پر سنگھار کا سامان اور ملکی و غیر ملکی عطریات کی چھوٹی بڑی شیشیاں تھیں۔ 35-36 سال کی ایک عورت خیمے میں داخل ہوئی۔ وہ سلیم کی بیوی تھی، سرو قامت، گوری چٹی اور طرح دار۔ اس کا باپ
مخدوم نور علی شاہ گیلانی خانقاہ عالیہ کا گدی نشین تھا۔ ملتان کے بڑے جاگیرداروں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ بڑے باپ کی بیٹی ہونے کے باعث اس کا ٹھسا بھی بہت زیادہ تھا۔ آہٹ سن کر سلیم نے آنکھیں کھول دی، بیوی کو مسکرا کر دیکھا اور نرم لہجے میں گویا ہوا، فرخندہ تم نے ابھی غسل نہیں کیا؟ وہ اٹھلا کر بولی، میں برابر کے ٹینٹ ہی سے ہو کر آ رہی ہوں، نہانے کا پانی بہت گرم ہے، پتہ نہیں اس موسم میں اتنا گرم پانی ٹب میں بھرنے کی کیا ضرورت تھی، مگر یہاں تو ایسی گرمی نہیں ہے ڈارلنگ، ویسے گرم پانی سے نہانے کے بعد ساری تھکن دور ہو جاتی ہے، آج تم نے بھاگ دوڑ بھی تو بہت کی ہے، تھک گئی ہوگی۔ تھکن تو بہت معلوم ہوتی ہے، مگر میں غسل ابھی نہیں کروں گی۔ وہ میز کے سامنے جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں دائی کا انتظار کر رہی ہوں، وہ اب تک آئی کیوں نہیں؟ اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا، آتی ہی ہوگی۔ میاں سلیم نے قیاس آرائی کی۔ فرخندہ نے کچھ نہیں کہا، کنگا اٹھا کر اپنے بال سنوارنے لگی۔ اس کے بال گردن تک ترشے ہوئے تھے، ان پر خاک کے ذرات چمک رہے تھے۔ سلیم نے آنکھیں بند کر لی۔ لالی اس کے کندھے اور بازو دباتا رہا اور شادو سامنے فرش پر بیٹھا انگلیوں سے اس کی پنڈلیوں کا مساج کرتا رہا۔ فرخندہ بالوں میں کنگا پھیرتی رہی اور آئینے میں اپنا چہرہ مختلف زاویوں سے دیکھتی رہی۔ چند ہی منٹ گزرے تھے کہ ایک ایسی عورت خیمے میں داخل ہوئی جو وضاقتہ سے حویلی کی خادمہ یا کسی مزارے کی بیوی معلوم ہوتی تھی۔ اس کی عمر فرخندہ سے کم تھی، رنگت کبھی گوری رہی ہوگی، مگر تیز دھوپ میں محنت مشقت کرنے سے اس کا رنگ جھلس کر زردی مائل مٹیالہ پڑ گیا تھا۔ چہرے پر ابھی سے بڑھاپے کی لکیریں ابھرنے لگی تھیں۔ اس کا بدن مضبوط اور چھریرا تھا۔ اسے دیکھ کر فرخندہ نے پوچھا، کیا نام ہے تیرا؟ وہ نظریں جھکا کر بولی، میرا نام کریمہ ہے جی۔ ادھر آ میرے نزدیک۔ فرخندہ نے نہایت روب اور دبدبے سے اسے بلایا۔ وہ چپ چاپ اس کے نزدیک جا کر کھڑی ہو گئی۔ فرخندہ نے اپنی ناک آگے بڑھا کے اس کا لباس سونگھا۔ نہا دھو کر آئی ہے؟ ہاں جی، ٹھیک طرح نہا کر آئی ہوں، کپڑے لتے بھی آج ہی دھو کر پہنے ہیں، انہیں سوکھنے میں دیر ہو گئی اسی لیے آنے میں دیر ہو گئی جی۔ فرخندہ نے نظریں اٹھا کر کریمہ کے لباس کا جائزہ لیا۔ وہ سفید دھوتی باندھے ہوئے تھی، جھگی بھی سفید ہی تھی، البتہ دوپٹہ گہرا نیلا تھا۔ فرخندہ منہ بگاڑ کر بولی، پتہ نہیں کیسے نہائی تھی، ابھی تک پسینے کی سڑی ہوئی بو نکل رہی ہے۔ فرخندہ نے میز پر سے سندل کے عطر کی شیشی اٹھائی اور کریمہ کی جانب مڑی۔ ہاتھ کھول۔ کریمہ نے ہاتھ بڑھا کر کھول دیا۔ فرخندہ نے شیشی کھولی اور کریمہ کی ہتھیلی پر عطر کی چند بوندیں ٹپکا دی۔ اسے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں چپڑ کر گردن، ناک، ہاتھوں اور کپڑوں پر لگا لے۔ کریمہ اس کی ہدایت کے مطابق عطر لگانے لگی۔ وہ عطر لگا چکی تو فرخندہ نے کہا، یہ شیشی لے اور انگلیوں کے ناخنوں پر بھی خوشبو لگا لے۔ اس نے عطر کی شیشی کریمہ کو دے دی اور ایک بار پھر منہ بگاڑا۔ نہ جانے ان جانگلی عورتوں کے ناخنوں سے اتنی بدبو کیوں نکلتی ہے، دماغ سڑ جاتا ہے۔ کریمہ خاموش رہی۔ اس نے عطر کی شیشی کھولی اور گردن جھکا کر اپنے ناخن خوشبو سے بسانے لگی۔ فرخندہ نے کنگھا میز پر ڈالا، اٹھ کر کھڑی ہوئی، پلنگ کے پاس گئی، مچھردانی کا پردہ اٹھا کے اوپر ڈالا اور شلوار کے پائنچے گھٹنوں تک چڑھا کے نرم نرم تکیے پر چہرہ ٹکا کر اوندھی لیٹ گئی۔ کریمہ آگے بڑھی، مچھردانی میں داخل ہو کر فرخندہ کے قریب بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں سے اس کی گوری گوری پنڈلیاں اور کمر ہولے ہولے دبانے لگی۔ فرخندہ کچھ دیر خاموش لیٹی رہی، پھر اس نے اپنے شوہر کی جانب دیکھے بغیر کہا، سلیم تم جا کر غسل کر لو، تمہیں اب تیار ہو جانا چاہیے، یہ نہ بھولو کہ تم میزبان بھی ہو۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، مجھے اب تیار ہو جانا چاہیے۔ اس نے آنکھیں کھول کر خیمے کے باہر پھیلتا ہوا اندھیرا دیکھا اور کھڑا ہو کر شادو کی جانب متوجہ ہوا۔ تو مینیجر انوار خان کے پاس چلا جا، جو کام وہ بتائے کرنا۔ انوار خان میرے پی اے ماجد کے خیمے میں ہوگا۔ شادو خاموشی سے اٹھا اور خیمے سے چلا گیا۔ لالی بھی اس کے ساتھ نکلا۔ خیمے سے دور جا کر اس نے کہا، یہاں تو عیش ہو رہے ہیں جی، تو کیا تو یہ سمجھ رہا تھا خالی شکار ہی ہوتا ہے؟ شادو نے ہنس کر بتایا، کچھ دیر بعد شراب کا دور چلے گا، پھر زوردار دعوت ہوگی، مجرا بھی ہوگا، لاہور اور ملتان سے کنجریاں بلائی گئی ہیں، زوروں کا جشن ہوتا ہے اور برابر 3 روز تک ہوتا ہے، دیکھے گا تو پھڑک اٹھے گا۔ میں تو آج ہی جانا چاہتا ہوں، تو مجھے قادر آباد پہنچا دے، میں اسی لیے تیرے کو لایا تھا۔
چلا جانا شادو بے نیازی سے بولا، پورا جشن دیکھ کے جانا۔ نہیں شادو، میں اب نہیں رک سکتا، لالی نے کسی قدر عاجزی سے کہا۔ تو مجھے قادر آباد پہنچا دے، رحیم داد میرے انتظار میں بہت پریشان ہوگا۔ شادو آمادہ نہیں ہوا۔ آج رات تو میرا جانا بہت مشکل ہوگا۔ جیسی تیری مرضی، میں نے تو آج ہی رات جانا ہے، میں اب یا زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا۔ تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ شادو نے اسے پیار سے ڈانٹا۔ تو پیدل یہاں سے قادر آباد جائے گا؟ قادر آباد پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو ہے کس خیال میں؟ اسی لیے تو میں تیرے ساتھ آنا نہیں چاہتا تھا۔ لالی نے گلہ کیا۔ تو مجھے خواہ یہاں لایا تو کیا تجھے سڑک پر مر جانے دیتا؟ حکیم کے پاس نہ لے جاتا تو زندہ بچ سکتا تھا۔ پتہ ہے تجھے سنکھیا کھلائی گئی تھی۔ میں تو آج ہی جاؤں گا۔ لالی اڑا رہا۔ آگے کی آگے دیکھی جائے گی۔ میرا کہا مان، رحیم داد کا چکر چھوڑ، وہ اپنی فکر آپ کر لے گا۔ شادو نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو میرے ساتھ لائل پور چل، ایک بار ضلع منٹگمری سے نکل آیا، دوبارہ وہاں جانے کی غلطی نہ کر۔ ادھر کی پولیس تیری تلاش میں ہے، یہاں تیرے لیے زیادہ خطرہ نہیں ہے۔ نہیں جی، یہ نہیں ہوگا، میں رحیم داد کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں نے اس سے جو وعدہ کیا ہے اسے ضرور پورا کروں گا۔ میں تو آج ہی رات جاؤں گا اور ابھی جاؤں گا۔ لالی کا لہجہ تھیکا ہو گیا۔ تیری بہت بہت مہربانی، آگے مجھے تیری مہربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا ناراض کیوں ہوتا ہے؟ شادو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تیری مرضی جانے ہی کی ہے تو رات ہونے کا انتظار کر۔ روٹی کھانے کے بعد ناچ گانا شروع ہو جائے گا تو میں تجھے قادر آباد لے جانے کی کوشش کروں گا۔ میاں سلیم سے اجازت لینی ہوگی، امید تو ہے وہ اجازت دے دے گا، طبیعت کا بھلا بندہ ہے۔ لالی نے اور کوئی بات نہیں کی۔ شادو بھی خاموش رہا۔ دونوں خیموں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ کئی خیموں کے پردے کھلے تھے۔ انہوں نے دیکھا اکثر خیموں میں سرکاری افسروں کی بیگمات اجلے اجلے بستروں پر لیٹی ہیں۔ حویلی کی خادمائیں یا مزاروں اور کمیوں کی عورتیں ہاتھوں کے ناخنوں میں طرح طرح کی بھینی بھینی خوشبوئیں لگائے بیگمات کے نرم و گداز بدن دبا کر ان کی تھکن اتار رہی ہیں۔ شادو چلتے چلتے خیمے کے قریب رکا اور اندر داخل ہو گیا۔ لالی بھی اس کے ہمراہ چلا گیا۔ یہ خیمہ نوکروں کے لیے تھا مگر اس وقت خالی تھا۔ اس میں مونج کی چٹائیاں بچھی تھیں۔ شادو نے لالی سے کہا، تھوڑی دیر یہاں لیٹ کر آرام کر لیں، تو بھی تھکا تھکا نظر آ رہا ہے، اور میرا تو دن بھر بھاگتے بھاگتے پلیتن نکل گیا۔ انوار خان کے پاس نہیں جائے گا؟ چلا جاؤں گا، ذرا آرام کر لوں۔ تو بھی لیٹ جا۔ حویلی جا کر کیا کرے گا؟ یہیں میرے ساتھ روٹی کھا لینا، اکٹھے چلیں گے۔ تو مجھے قادر آباد لے چلے گا نا؟ کہہ تو دیا، پکے کاغذ پر لکھ کے دے دوں۔ شادو نے ہلکا قہقہا لگایا، پر میاں سلیم سے تو اجازت لینی ہی پڑے گی۔ لالی چٹائی پر شادو کے قریب ہی لیٹ گیا۔ اسے تھکن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سو گیا۔ لالی کی آنکھ کھلی تو شادو موجود نہیں تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، 9:30 بج رہے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، ذرا دیر چپ بیٹھا رہا، پھر شادو کی تلاش میں خیمے سے نکلا۔ بیشتر خیموں میں سناٹا تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ خیموں سے ذرا ہٹ کر کھلے میدان میں ایک جگہ جگمگاتی روشنیوں میں عورتیں اور مرد جمع تھے۔ باتیں ہو رہی تھیں، قہقہے بلند ہو رہے تھے۔ لالی اس طرف چلا گیا۔ قریب جا کر دیکھا، ایک طرف بار بنا ہے، کاؤنٹر پر طرح طرح کی شرابیں رکھی ہیں۔ بارمین اجلی اجلی وردیاں پہنے، کمر اور سر کے صافے پر سنہری پٹکے لگائے، نہایت مستعدی سے بوتلیں کھول کھول کر گلاسوں اور گوبلٹوں میں طرح طرح کی شرابیں انڈیل رہے تھے۔ شیشے کے بڑے بڑے پیالوں میں برف کے ٹکڑے بھر رہے تھے، جگوں میں پانی یا سوڈا ڈال رہے تھے۔ کاؤنٹر خاصا لمبا تھا۔ اس کے ایک حصے میں تلے ہوئے مرغ، کباب اور تکے بھی پلیٹوں میں رکھے تھے۔ سفید وردیوں میں ملبوس بہرے خالی گلاس، جگ اور پلیٹیں ہاتھوں میں سنبھالے ہوئے آتے، انہیں ایک طرف رکھتے اور دوسری ٹرے اٹھاتے۔ ان پر شراب کے گلاس اور گوبلٹ، برف سے بھرے ہوئے شیشے کے پیالے، پانی اور سوڈے سے لبریز جگ یا تلے ہوئے مرغ، کباب اور تکے رکھتے اور مہمانوں کے پاس پہنچ جاتے۔
یہ کاکٹیل پارٹی تھی۔ مہمان ہاتھوں میں گلاس سنبھالے گھونٹ گھونٹ شراب پی رہے تھے، بے تکان باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ لالی ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد شادو کاؤنٹر کے پاس آیا۔ لالی لپک کر اس کے نزدیک پہنچا، آہستہ سے پوچھا، تو چپکے سے اٹھ کر کتنے ٹر گیا تھا؟ میں 2-2.5 گھنٹے سو کر ادھر آ گیا۔ تو گہری نیند سو رہا تھا اس لیے تجھے جگایا نہیں۔ وہ ایک بوڑھے بارمین سے مخاطب ہوا، چاچا 2 پیگ وسکی کے مجھے بھی بنا دے۔ اس نے لالی کی طرف اشارہ کیا۔ میرا یار لاہور سے آیا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر ذرا شغل کر لوں گا۔ بارمین نے مسکرا کر اسے دیکھا، بوتل کھول کر 2 گلاسوں میں وسکی انڈیلی، برف کے ٹکڑے ڈالے اور شادو سے پوچھا، پانی ڈالوں یا سوڈا؟ شادو نے ہنس کر کہا، سوڈا ہی ڈال دے چاچا۔ بارمین نے بوتل کھول کر گلاس میں سوڈا ڈال دیا۔ شادو نے دونوں گلاس اٹھا لے اور کاؤنٹر کے پیچھے چلا گیا۔ لالی بھی اس کے ساتھ ساتھ چلا۔ دونوں ایک درخت کی آڑ میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس جگہ روشنی کم تھی۔ شادو نے ایک گلاس لالی کو دیا اور آنکھ مار کر بولا، اسکاچ وسکی ہے، تھوڑی سی لگا لے، ساری کمزوری اور تھکن دور ہو جائے گی۔ اس نے اپنا گلاس لالی کے گلاس سے ٹکرایا، گلاس ہونٹوں سے لگایا اور کئی گھونٹ چڑھا گیا۔ لالی بھی پینے لگا۔ گلاس ختم ہوئے تو شادو اور لے آیا۔ دونوں نے وسکی کے 2 بڑے پیگ لگائے۔ ان پر سرخوشی طاری ہو گئی۔ لالی اپنے جسم میں حرارت اور توانائی محسوس کرنے لگا۔ کاکٹیل پارٹی 10 بجے ختم ہو گئی۔ مہمان بکھر کر شامیانے کے نیچے چلے گئے۔ شامیانے میں کھانے کا بندوبست تھا۔ شادو اور لالی بھی نوکروں کے خیمے میں چلے گئے۔ خیمہ ابھی تک خالی تھا۔ شادو کھانا وہیں لے آیا۔ دونوں نے کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی شادو کھڑا ہو گیا، میں میاں سلیم کے پاس جا رہا ہوں، اس سے اجازت لے کر تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ شادو چلا گیا۔ لالی خیمے میں خاموش بیٹھا اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ ایسا گیا کہ دیر تک نہیں لوٹا۔ لالی بے چین ہو کر خیمے سے نکلا اور شامیانے کی جانب گیا، مگر اب وہاں سناٹا تھا۔ میدان کے ایک گوشے میں ایک اور بڑا شامیانہ تھا۔ اس کے چاروں طرف قناتیں لگی تھیں۔ شامیانے میں تیز روشنی تھی۔ اندر سے ناچ گانے کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ لالی کو اندازہ ہو گیا کہ مجرا شروع ہو چکا ہے، شادو بھی وہیں ہو سکتا ہے۔ لالی اسی طرف چل دیا کہ قریب کے خیمے سے ایک شخص نکلا۔ لالی نے پہلی ہی نظر میں پہچان لیا، وہ ہمدانی تھا۔ ہمدانی نے بھی لالی کو پہچان لیا۔ وہ اسے دیکھتے ہی ٹھٹکا، مسکرا کر بے تکلفی سے بولا، یار تو یہاں بھی آ گیا، مگر یہاں پہنچا کیسے؟ اس کے انداز میں بے تکلفی کے ساتھ حیرت بھی تھی۔ لالی نے نظریں جھکا کر کہا، بس جی پہنچ ہی گیا، تو ہے بہت تیز، اس رات ایس پی کے پھندے سے صاف بچ نکلا۔ ہمدانی نے قہقہا لگایا، اس نے تجھے گرفتار کرنے کا پورا بندوبست کر لیا تھا، تو فرار کس راستے سے ہوا؟ وہ ایسا ہوا جی، نہر میں پانی زوروں سے بہہ رہا تھا، میں نہر میں اترا تو پانی کے تیز بہاؤ میں پیر اکھڑ گئے اور میں دور تک بہتا چلا گیا۔ اندر خیمے میں آ جا، ہمدانی نے اپنے خیمے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ لالی اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ ہمدانی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لالی اس کے سامنے مؤدب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ذرا دیر خاموشی رہی، پھر ہمدانی کی آواز ابھری، یہیں لائل پور میں روپوش ہے یا کہیں اور جانے کا ارادہ ہے؟ صاحب آپ سے کیا چھپانا؟ لالی نے صاف گوئی سے کام لیا، میں نے رحیم داد سے ملنے حیدرآباد جانا ہے، ابھی تک اس کے پاس نہیں پہنچ سکا، وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہاں جانا تو تیرے لیے خطرناک ہوگا۔ ایس پی مرزا کو میر سلیمان خان کی کوٹھی کے چوکیدار سے اسی رات اطلاع مل گئی تھی کہ تو حیدرآباد جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے وہاں پولیس لگا کر نگرانی شروع کر دی ہے۔ صاحب آپ نے پہلے بھی میری مدد کی ہے، لالی نے عاجزی سے کہا، اس بار اتنی مدد اور کریں کہ اپنی موٹر میں مجھے حیدرآباد پہنچا دیں۔ آپ کی موٹر دے کر پولیس والے کچھ نہیں بولیں گے، میں نہر پار کر کے رحیم داد کے پاس ٹبوں پر پہنچ جاؤں گا۔ نہیں یار، میں تیری ایسی کوئی مدد نہیں کر سکتا، ہمدانی نے صاف انکار کر دیا۔ میں تو تجھے یہ مشورہ دوں گا کہ تو خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دے، رحیم داد کو پکڑوا دے اور خود سرکاری گواہ بن جا، مقدمہ میری عدالت میں پیش ہوگا، میں کوشش کروں گا تو بری ہو جائے، ورنہ تیری سزا کم بلکہ بہت کم ہو جائے گی، میں تیری یہی مدد کر سکتا ہوں۔ صاحب
یہ نہیں ہو سکتا کہ میں رحیم داد کو گرفتار کروا دوں، میں اس کے ساتھ دغا نہیں کر سکتا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو اتنا کوڑ مغز بھی ہو سکتا ہے۔ ہمدانی چند لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، پولینیشین کلب کی نائٹ آف دی گریٹ سسپینس میں تو نے بہت ہوشیاری اور اعتماد سے امپائرنگ کی تھی، میں تو دنگ رہ گیا۔ اس نے قہقہا لگایا، ٹوکنوں کے الٹ پھیر میں تو کمال کر دیا تھا صاحب۔ صبح شکاریوں کے ساتھ آپ مجھے دکھائی نہیں دیے، آپ کدھر تھے؟ میں آج دوپہر یہاں پہنچا ہوں۔ بیگم صاحبہ بھی آپ کے ساتھ آئی ہیں؟ نہیں، ہمدانی نے بتایا، نوشابہ ان دنوں اپنے بھائی کے پاس پنڈی میں ہے، وہ فوج میں میجر ہے۔ لالی نے ہچکچاتے ہوئے دریافت کیا، انہوں نے بعد میں میرے بارے میں تو کچھ نہیں کہا؟ کبھی تیرا تذکرہ نہیں کیا، یاد ہی نہیں آیا ہوگا؟ البتہ مجھے بعد میں تو بہت یاد آیا۔ وہ کھل کر مسکرایا، اس رات تو امپائر نہ ہوتا تو امینہ ہرگز میری پارٹنر نہ بنتی۔ تو نے آگ کی ایسی صفائی دکھائی کہ وہ پکے پل کی طرح میری جولی میں آ گری۔ یار مزہ آ گیا، اس نے بے تکلفی سے قہقہا لگایا۔ آج رات بھی تجھ سے ایک ایسا ہی کام لینا ہے کہ یہاں بھی لاٹری شاٹری ڈالی جائے گی؟ لالی نے سادگی سے پوچھا، پر آپ تو آج کلے ہی آئے ہیں۔ نہیں یار، یہ کچھ اور ہی چکر ہے۔ تجھے نواب فخرو کے خیمے جانا ہوگا، وہاں سے تو ان کی بیٹی گیتی آرا کو میرے خیمے میں لے آنا۔ وہ نخرہ تو بہت کرتی ہے مگر آ جائے گی، تو اسے لے کر ہی آنا۔ لالی نے پیچھا چھڑانا چاہا، صاحب میں تو انہیں جانتا بھی نہیں، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ان کے خیمے پر جا کر صرف اتنا کہنا کہ مجھے ہمدانی صاحب نے بھیجا ہے، زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، بات پہلے ہی طے ہو چکی ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ میں اپنے ڈرائیور یا اردلی کو ادھر بھیج دیتا، دونوں میرے ساتھ آئے ہیں۔ میاں سلیم کے کسی نوکر چاکر سے بھی کام چل سکتا تھا، مگر تو مجھے سب سے موضوع معلوم ہوتا ہے، تجھ پر مجھے اعتماد بھی ہے، کسی اسکینڈل کا بھی خطرہ نہیں، اور ایسے معاملوں میں تو ہوشیار بھی ہے۔ نہیں صاحب، میں نے دلہ گیری کا دندہ کبھی نہیں کیا۔ لالی نے دبی زبان سے انکار کر دیا۔ یار خواہ مخواہ کا نخرہ نہ دکھا، مجھے یقین ہے تو ضرور پکڑا جائے گا، اور یہ بھی جان لے کبھی نہ کبھی تو میرے ہی سامنے پیش ہوگا۔ اس وقت تجھے معلوم ہوگا میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ وہ زیر لب مسکرایا، تجھے کم سے کم سزا دوں گا، میرے فیصلے کے خلاف اپیل نہ کرنا، ورنہ ہو سکتا ہے زیادہ ہی لمبی سزا کاٹنی پڑے۔ لالی اس کی دھمکی سے ڈر گیا، اس نے کچھ نہ کہا، نظریں جھکا کر فرش کو تکنے لگا۔ ہمدانی کھڑا ہو گیا، خیمے کے پردے کے قریب پہنچا، لالی کو اپنے پاس بلایا اور ایک خیمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، دوسری لائن میں وہ جو 7واں خیمہ ہے وہی ہے نواب فخرو کا خیمہ، وہاں جا کر تجھے اتنی ہی بات کہنی ہے جتنی میں نے تجھ سے کہی ہے۔ اب تو ادھر جا، میں تیرا انتظار کرتا ہوں۔ لالی باہر آیا اور ہمدانی کے بتائے ہوئے خیمے کی طرف روانہ ہو گیا۔ خیموں میں خاموشی چھائی تھی، دور شامیانے کے نیچے طبلے کی تھاپ اور گھنگروؤں کے چھناکے کے ساتھ رات کے سناٹے میں گانے کی آواز ابھر رہی تھی۔ لالی آہستہ آہستہ چلتا ہوا نواب فخرو کے خیمے پر پہنچا۔ خیمے کا پردہ ذرا سا سرکا ہوا تھا۔ اس نے بڑھ کر دیکھا، گیتی آرا کرسی پر بیٹھی تھی، اس کے سامنے میز پر آئینہ رکھا تھا، وہ آئینے میں اپنے چہرے کا عکس دیکھ رہی تھی، ہونٹوں پر لپسٹک کی ہلکی ہلکی تہ جما رہی تھی، اس کی روشن آنکھوں میں دمبالا کاجل تھا، چہرہ بیضوی تھا، رخسار گلابی تھے اور بلب کی تیز روشنی میں ٹمٹما رہے تھے، بدن نرم اور گداز تھا، اس میں دائرے تھے، پیچ و خم تھے، وہ 23-24 سال کی خوبصورت لڑکی تھی، سنگھار کے بعد وہ اور زیادہ دلکش نظر آ رہی تھی۔ قریب ہی نواب فخرو بھی ایک کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے بال کچڑی ہو گئے تھے، رنگ کھلتا ہوا گندمی تھا، چہرے پر وقار اور دبدبا تھا جسے اس کی چڑھی ہوئی مونچھوں نے اور باروب بنا دیا تھا۔ وہ دراز قد تھا اور گہری سرمئی سوٹ میں معزز نظر آ رہا تھا۔ نواب فخرو سے ذرا ہٹ کر اس کی بیگم بستر پر پاؤں لٹکائے بیٹھی تھی، وہ گوری چٹی عورت تھی، چہرے کے اجڑے نقوش بتا رہے تھے کہ جوانی میں وہ بھی گیتی آرا کی طرح حسین اور دلکش ہوگی۔
اس کا جسم خاصا پھیل گیا تھا جس نے اسے بے ڈول اور بدوضع بنا دیا تھا۔ لالی تینوں کو صبح شکاریوں کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ نواب فخرو بندوق سنبھالے جیپ میں بیٹھا تھا۔ بیٹی اور بیگم پالکی میں سوار تھی۔